دوسرا باب ہے باب الخاتمی یکون فیہ ذکر اللہ تعالی یدخل الخلاء، کہ اس میں اس انگوٹھی کا بیان کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، یعنی اللہ کا نام لکھا ہو، اور وہ آدمی پہن کر بیت الخلاء میں جائے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو اپنی مبارک انگوٹھی نکال کر رکھ دیتے۔ وہ اس لیے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگوٹھی پر مہر نبوت کندہ تھی، مہر نبوت لکھی ہوئی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھا ہوا تھا۔ تو ان مقدس ناموں کو لے کر، اللہ کا ذکر پاک لے کر، سرکار کا بھی اس میں نام مبارک ہے، بیت الخلاء جانا پسندیدہ نہیں ہے، بے ادبی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی نکال کر بیت الخلاء تشریف لے گئے۔ یہاں ایک بات آئی ہے بیت الخلاء میں کوئی چیز لے جانے کے بارے میں، تو یہ ناپسندیدہ ہے، بے ادبی ہے، لیکن ایک بعض ایسے لوگ جو تعویذ وغیرہ ڈالنے سے منع کرتے ہیں اور اس کو معاذ اللہ شرک کہتے ہیں، کفر کہتے ہیں، نہیں معلوم کیا کیا کہتے ہیں، جبکہ دیکھیے سنن ترمذی اور مسند امام احمد وغیرہ سے وہ دلیل لیتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا التمائم من الشرک، یعنی تعویذ شرک کا ایک حصہ ہے، سرکار نے یہ فرمایا اس کے بارے میں۔ تو اس حدیث پاک سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ تعویذ ڈالنا، لٹکانا جائز نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ یہ اگر ایسا ہی اس کا مطلب ہے تو اب آئیے ہم دوسری جانب سمجھتے ہیں۔ ریا کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الریاء شرکن، ریاکاری یعنی دکھاوا بھی شرک ہے۔ تو اگر تعویذ ڈالنے سے کوئی آدمی مشرک ہو جاتا ہے، یا تعویذ ڈالنا اگر شرک ہے، تو پھر ریاکاری مسلمانوں میں کتنے لوگ نہیں کر رہے؟ نمازوں میں، روزوں میں، حج میں، خیرات و صدقات میں، کہاں کہاں ریاکاری ہوتی ہے۔ ان سب ریاکاریوں کی وجہ سے شرک کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا شرک کا مطلب وہاں پر وہی ہے جو سمجھا جا رہا ہے، جو بت پرستی وغیرہ ہوتی ہے، یا پھر کفر و شرک ہوتا ہے؟ بات ایسی نہیں ہے۔ شرک سے مراد یہاں پر شرک خفی ہے جو ریاکاری کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اہم ترین کہ تعویذ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرک فرمایا، یہ اس طرح کی تعویذ ہے جو دور جاہلیت میں بتوں سے جس میں مدد مانگی جاتی تھی اور ان کے نام لکھے جاتے تھے، یا کوئی منتر اس میں لکھے جاتے تھے دور جاہلیت میں۔ اب رہی بات قرآن شریف کی آیتیں اور وغیرہ پڑھنا، پڑھ کر پھونکنا، یہ تو بخاری شریف سے بھی اس سے ثابت ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر صحابہ کرام نے ایک مار گزیدہ، یعنی ایک سانپ جس کو ڈسا تھا، اس کو پڑھ کے پھونکا تھا، اس کو شفا حاصل ہو گئی، یہ تو بخاری وغیرہ میں ملتا ہے۔ تو جب پڑھ کے پھونکنا قرآن شریف کی آیتیں جائز ہے، تو اس کو باندھ لینا کیوں ناجائز ہوگا؟ ایسی کوئی ممانعت بالکل نہیں ہے۔ ہاں البتہ کفر و شرک کے کلمات اگر ہیں تو وہ تو اس وقت بھی شرک تھا، آج بھی شرک ہے، قیامت تک وہ شرک رہے گا۔ تو بتلانا اصل مقصد یہ ہے کہ تعویذ نہیں لٹکانا چاہیے، کہنے والے یہ کہہ کر بھی منع کرتے ہیں کہ اس کو لوگ بیت الخلاء میں لے جاتے ہیں۔ تو بیت الخلاء میں اگر کوئی تعویذ لے جاتا ہے تو اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تعویذ نکال کر رکھ دے۔ یہ بھی اس وقت ہے جب کہ تعویذ کا کاغذ یا پھر کوئی بھی چیز کھلی ہو، اس کو اگر کسی پیپر میں باندھا جائے یا پھر کوئی کپڑے میں باندھا جائے اور اس کو اگر لٹکا لیا جائے، پھر کرتا وغیرہ قمیص وغیرہ بھی پہنا ہوا ہو، وہ بالکل اندر ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں اس حالت میں لے جانے میں۔ تاہم احتیاط کرنا بہتر ہے، نکال دینا بہتر ہے، لیکن برائی بھی اس قسم کی نہیں ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو نکال کر بیت الخلاء میں تشریف لے گئے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ھذا حدیث منکرون، یہ حدیث منکر ہے۔ حدیث منکر ہے یعنی اس حدیث کے جو راوی ہیں یہ اس طرح کی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو صحیح مرفوع حدیث کے خلاف ہوتی ہے، اس کو حدیث منکر کہا جاتا ہے۔ اور حدیث جب منکر ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر محدث کے پاس ضعیف ہو جائے۔ خاص طور پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب کسی حدیث کو منکر فرماتے ہیں
تو وہ حدیث ضعیف کے درجے میں نہیں آتی، بلکہ صحت سے ہٹی ہوئی ہے، یہ بتانا آپ کا مقصد ہوتا ہے۔ تو امام ابو داؤد بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ظاہر ہے کہ آپ بھی حدیث منکر اسی معنی میں استعمال فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ، یعنی اوپر جو آپ نے سند آپ کو ملی ہے وہ بیان کیے، جبکہ اس سند سے آگے جو سند بیان کی جا رہی، اس سند سے یہ حدیث مرفوع ہے۔ وہ کیا ہے؟ جن میں حضرت ابن جریج، زیاد بن سعد، حضرت زہری، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا سلسلہ جاری ہے۔ ورنہ اوپر کیا تھا؟ نصر بن علی نے ابی علی حنفی سے، انہوں نے حمام سے، انہوں نے ابن جریج سے، انہوں نے زہری سے روایت کی تھی، یعنی اوپر کی سند میں نام راویوں کے زیادہ آ گئے ہیں اور یہاں پر نام راویوں کے کم ہیں۔ حضرت زہری سے پہلے 2 نام ہیں جو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ سے ملے، تو اس میں بھی یہی ذکر آتا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتما من ورق، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنائی، چاندی کی انگوٹھی استعمال فرمائی، ثم القاہ، پھر اس کو نکال دیا۔ نکال دیا سے مراد ضرورت خانے کے لیے جب آپ تشریف لے جاتے تو اس کو نکال دیا۔ تو اس باب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت الخلاء جانے کے آداب ہیں، ان آداب میں یہ ہے کہ بندہ اپنے ساتھ میں کوئی ایسا کلام یا پرچی یا کوئی ایسی چیز نہ لے جائے جس میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہوں یا قرآن شریف کی آیتیں ہوں یا پھر کوئی حدیث پاک ہو، اس طرح کی چیزیں نہیں لے جانا چاہیے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اس سے فقہاء کرام ایک مسئلہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی ضرورت کرے یعنی بیت الخلاء وغیرہ جائے تو ضرورت کرنے کے وقت میں اپنے ذہن و فکر میں کوئی اچھی بات سوچے نہ بری بات سمجھے، نے ذہن کو بالکل خالی رکھے، خالی ذہن ہو کر جائے، کوئی کلام کی، دین کی کوئی ایسی بات نہ سوچے۔ وہ جو فقہاء نے مسئلہ بیان کیا اس حدیث پاک کی روشنی میں بیان کیا کہ سرکار نے باضابطہ اللہ کا نام یا مقدس چیز اپنے ساتھ لے جانے سے منع فرمایا، تو یہ تو ظاہر میں لے جا رہے ہیں، لیکن ذہن میں جو چیز ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے دین کی باتیں ہیں، تو ضرورت کے وقت میں اس طرح کی باتیں ذہن میں بھی نہیں ہونی چاہیے، زبان پر تو نہیں ہونی ہے، ذہن میں بھی اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس سے اس کلام کی یا اس ذہن کی، اس فکر کی توہین لازم آئے۔ یہ باب یہاں ختم ہوا۔ دوسرا باب ہے باب